تو حاضرین گرامی قدر، گفتگو کا آغاز ان جملوں سے کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو بالخصوص 2 صفات عطا فرمائی ہیں۔ بولیے ذرا کتنی؟ 2 صفات اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمائی ہیں۔ ہم سورہ احزاب کی آیت نمبر 41 اور آیت نمبر 42 کا ذرا مطالعہ کرتے ہیں تاکہ بات ہمیں آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے۔ اللہ رب العزت نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 41 41 نمبر آیت میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اپنے رب کا ذکر کرو اور کثرت کے ساتھ کیا کرو، ذکر کرو اور کثرت کے ساتھ کرو۔ اور پھر آیت نمبر 42 میں کہا کہ جب تم اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کر لو تو پھر فرمایا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر صبح اور شام اس کی تسبیح بیان کرتے رہا کرو، پھر صبح اور شام اس کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ پہلے کہا کہ کثرت سے ذکر کرو، پھر جب تسبیح بیان کرنے کا وقت آیا اس وقت فرمایا کہ صبح بھی کرو، شام کو بھی کرو۔ اب ذہن میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ کا وہ ذکر کہ جس کو کثرت کے ساتھ کرنا ہے وہ کیا ہے، اور اللہ کی وہ تسبیح کہ جو انسان کو اللہ نے عطا فرمائی وہ تسبیح کیا ہے کہ جس کو صبح بھی کرنا ہے اور اس کو شام بھی کرنا ہے۔ اگر ہم اس بات کو سمجھیں کہ ذکر اللہ کیا ہے، کبھی وہ سبحان اللہ کہتا ہے، کبھی ماشاء اللہ کہتا ہے، کبھی الحمدللہ کہتا ہے، کبھی وہ اللہ اکبر کہتا ہے، کبھی وہ سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے، کبھی وہ سبحان اللہ العظیم کہتا ہے، تو یہ وہ سارے کلمات ہیں کہ جن کے بارے میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 41 نے کہا کہ اللہ کا ذکر کرو اور کثرت کے ساتھ کرو۔ تو یہ تو کر لیا، اب جب آگے والی آیت نے کہا کہ جب کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کر لیتے ہو پھر بعد میں تسبیح کرو، اور وہ تسبیح صبح بھی کرو شام بھی کرو۔ باری تعالیٰ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، ایک طرف تو کہتا ہے کہ میرا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، تو جب ہم نے تیرا ذکر کثرت کے ساتھ کیا تو ہم نے سبحان اللہ بھی پڑھ لیا، ماشاء اللہ بھی پڑھ لیا، الحمدللہ بھی پڑھ لیا اور اللہ اکبر بھی پڑھ لیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بھی پڑھ لیا۔ یہی تو تیرا ذکر تھا۔ جب یہ سارا کچھ ہم نے پڑھ لیا تو پھر آگے والی جو آیت کہتی ہے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ میری تسبیح بھی کرنی ہے اور صبح بھی کرنی ہے، شام کو بھی کرنی ہے۔ باری تعالیٰ اب ذرا ہمیں بتا دے کہ تیرا ذکر تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ وہ کیا ہے، ہم نے کر لیا ہے، کثرت سے کر لیا ہے، اب وہ تسبیح کون سی ہے جو ہم نے کرنی ہے؟ تو میرے رب نے فرمایا کہ اے انسان، اگر تو سمجھنا چاہتا ہے کہ تیری وہ تسبیح کون سی ہے کہ جس تسبیح کو تو نے صبح بھی کرنا ہے، شام بھی کرنا ہے، زندگی کے ہر دن میں کرنا ہے، ہر پہر میں کرنا ہے، ہر لمحے میں کرنا ہے، فرمایا کہ اگر اس کو سمجھنا چاہتا ہے تو میرے قرآن کی اور ورگردانی کر، میرے قرآن کا اور مطالعہ کر۔ تو حاضرین گرامی قدر، جب ہم قرآن کا اور مطالعہ کرتے ہیں تو سورۃ الدہر پارہ نمبر 29 ہے، آیت نمبر 26 ہے، اس میں پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، فرمایا کہ انسان رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر اپنے رب کے حضور سجدہ کیا کر، تھوڑے سے حصے کے اندر سجدہ کیا کر، وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، پھر طویل رات تک تو اپنی تسبیح بیان کیا کر۔ دیکھیں پہلی جو آیت مقدسہ پڑھی ہے اس میں فرمایا کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، جب ذکر اللہ کر لیتے ہو تو پھر اللہ کی صبح اور شام تسبیح کرو۔ سورۃ الدہر کی آیت نمبر 26 میں کہا کہ رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر اللہ کو سجدہ کرو، اور سجدہ کرنے کے بعد پھر لیلاً طویلا، اور طویل رات تک پھر تسبیح بیان کرتے رہا کرو۔ سوال وہی پیدا ہوتا ہے جو پیچھے والی آیت مقدسہ میں آیا تھا کہ ایک طرف تو ذکر اللہ کرنا ہے اور دوسری طرف تسبیح کثرت کے ساتھ کرنی ہے۔ یہاں پر رات کا تھوڑا سا حصہ سجدہ کرنا ہے، باقی ساری رات تسبیح کرنی ہے، تو ذہن میں پھر وہی سوال گردش کرتا ہے کہ کیا وہ تسبیح ہے کیا جس کو انسان نے کرنا ہے؟ تو حاضرین گرامی قدر، یہاں میں تھوڑا سا بات کو آسان کرتا چلوں۔ اس آیت مقدسہ میں جو اللہ نے فرمایا کہ رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر سجدہ کیا کر، اب دیکھیں جب ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں تو سجدے کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سجدے میں ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، ایسا ہی ہے نا، یہی پڑھتے ہیں نا۔ اب دیکھیں جب ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، اس کے اندر سب سے پہلے لفظ سبحان آیا۔ سبحان اللہ رب العزت کی قدوسیت کو بیان کرتا ہے، اس کی پاکی کو بیان کرتا ہے، اور جب ربی کہا تو اس کے اندر اللہ رب العزت کی شان ربوبیت آ گئی۔
لفظ سبحان کے اندر شان قدوسیت آئی اور ربی کے اندر شان ربوبیت آئی، اور جب اعلیٰ کہا تو اس کے اندر اللہ رب العزت کی شان علویت آئی، اللہ کی شان بلندی آ گئی۔ اب ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کہا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ کو سجدہ کر، باری تعالیٰ جب ہم نے تیری بارگاہ میں سجدہ کیا، سجدے کے اندر ہم نے تیری شان قدوس بھی بیان کر دی، تیری شان پاکی بھی بیان کر دی، تیری شان ربوبیت بھی بیان کر دی، تیری شان رفعت و بلندی بھی بیان کر دی، جب سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دیا، اب وہ کون سی چیز باقی بچی کہ جس کو رات کے باقیہ حصہ میں کرنا ہے؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان یہی میں تجھے سمجھانا چاہتا ہوں، ایک تیری عبادت ہے، جو عبادت ہے وہ اور چیز ہے، جو تیرا فریضہ تسبیح ہے وہ اور چیز ہے۔ فرمایا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں تو نے میری عبادت کرنی ہے، جب تو میری عبادت کرے گا تو وہ تیری طرف سے ایک فریضہ عبادت آ جائے گا، اور اس کے بعد جو باقی وقت بچتا ہے اس سارے وقت کے اندر تو نے وہ تسبیح کرنی ہے جو بحیثیت انسان میں نے تجھے عطا فرمائی ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو 2 خاصیتیں عطا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک خاصیت ہے وہ ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے جامع الصفات بنایا ہے، انسان کو جامع الصفات بنایا کہ اللہ کی ساری مخلوقات کے اندر جو الگ الگ صفات ہیں، کمالات ہیں، خوبیاں ہیں، ان کے اندر جو شانیں ہیں وہ ساری کی ساری جمع کر کے تنہا انسان کے اندر اللہ رب العزت نے یکجا کر دی ہیں۔ جیسے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کے الگ الگ معجزات تھے، ان سارے کے سارے معجزات کو تنہا حضور کی ذات میں اللہ نے جمع کر کے حضور علیہ السلام کی ذات کو جامع المعجزات بنایا۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری، یعنی حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک سارے نبیوں کے جو الگ الگ معجزات تھے وہ تنہا حضور کی ذات میں جمع کیے تو حضور جامع المعجزات بنے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کے الگ الگ جو امتیازات اور شانیں تھیں، صفات تھیں، وہ انسان کے اندر جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جامع الصفات بنایا ہے کہ جیسے اللہ کی ساری مخلوقات الگ الگ تسبیح کرتی ہیں، وہ ساری کی ساری تسبیح تنہا انسان کے اندر اللہ پاک نے جمع فرما دی ہے۔ ایک چیز یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جامع الصفات بنایا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف الخلق بھی بنایا ہے۔ اشرف الخلق کا مطلب کہ ساری کائنات کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات میں سب سے بلند ترین مقام جو ہے وہ حضرت انسان کا ہے۔ تو جب انسان جامع الصفات بھی ہے اور اشرف الخلق بھی ہے، ان دونوں اعتبار سے پھر ماننا یہ پڑے گا کہ انسان کی جو تسبیح ہے وہ ایسی تسبیح ہے کہ نہ تو باقی مخلوقات کی صفات میں وہ ہے اور نہ وہ باقی مخلوقات کے اوراد و وظائف کے اندر ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے۔ اب ہم ذرا وقت بچاتے ہوئے انسان کی اس تسبیح کی طرف بڑھتے ہیں جو اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمائی ہے۔ تو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اللہ رب العزت نے ملائکہ کو مخاطب کرتے ہوئے، فرشتوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں، اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اپنے ارادہ کا، اپنی منشا کا اظہار فرشتوں کے سامنے کیا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اب اس وقت فرشتوں نے آگے سے جواباً کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، باری تعالیٰ تو ایک ایسے انسان کو اپنا نائب بنائے گا، ایسے انسان کو اپنا خلیفہ بنائے گا کہ من یفسد فیہا، جو زمین پر فساد کرے گا، لڑائیاں کرے گا، قتل و غارت کرے گا، جھگڑے کرے گا، خون ریزیاں کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، اور وہ خون کی ندیاں بہائے گا۔ باری تعالیٰ تو ایسے انسان کو اپنا نائب بنانا چاہتا ہے، اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے؟ تو جواباً اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، تم تو یہ دیکھتے ہو کہ میرا جو حضرت انسان ہوگا وہ خون ریزیاں کرے گا، وہ لڑائیاں کرے گا، قتل و غارت کرے گا، فسادات کرے گا، لیکن میں رب یہ دیکھتا ہوں کہ انہی خانوں کے اندر ایک ایسا طبقہ انسانیت کا، ایک ایسا خوبصورت حضرت انسان کا طبقہ جو دوسروں کو ملانے والا ہوگا، آپس میں محبت کا پیغام بانٹنے والا ہوگا، اپنے والوں کو آپس میں محبت کی لڑی کے اندر پرونے والا ہوگا۔ آیا کیا فرشتوں، تم فقط اس کا لڑنا، جھگڑنا، فساد کرنا دیکھتے ہو، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ انہی انسانوں میں سے ایک طبقہ ایسا بھی ہوگا کہ جب وہ طبقہ زمین پر چلے گا
تو تم آسمان کے مقرب فرشتے ہو کر ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، تم میرے مقرب فرشتے ہو کر بھی اسی حضرت انسان پر اپنی رحمت والے پر بچھا دو گے جس انسان کے بارے میں آج تم یہ اعتراض کرتے ہو کہ وہ جھگڑے کرنے والا۔ مقام اور مرتبہ ایسا ہوگا کہ وہ چلتے زمین پر ہوں گے لیکن استقبال ان کا جنت کرتی ہوگی۔ تو حضرت انسان کو تو ابھی اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا تھا، انسان کے پیدا ہونے سے بھی پہلے اور انسان کے معرض وجود میں بھی آنے سے پہلے خود اللہ کی ذات ہمارا دفاع کر رہی ہے، اور اللہ کی ذات نے ہمارا دفاع کرتے ہوئے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا کہ میرے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تم یہ کہتے ہو کہ وہ جھگڑنے والے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ انہی انسانوں میں سے ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو جھگڑنے والا نہیں ہوگا بلکہ لڑائیاں قتل و غارت کو مٹانے والا ہوگا۔ تم یہ کہتے ہو کہ وہ ظلم کرنے والا ہوگا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ انہی انسانوں میں ایک طبقہ ایسا ہوگا کہ جو ظلم کو مٹانے والا ہوگا، جو ظالم کو ظالم کہے گا، جو جابر کو جابر کہے گا، جو بدعنوان کو بدعنوان کہے گا، جو ناانصافی کے خلاف ڈٹ کر شیشہ پلائی دیوار بن جائے گا، جو ظالم کے ظلم کو مٹانے تک اپنی جان تک نذرانہ پیش بھی کر دے گا۔ اس لیے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتا۔ اب فرشتوں نے کہا ہوگا کہ باری تعالیٰ یہ جو تو فرما رہا ہے کہ انہی انسانوں میں ظلم کو مٹانے والے، قتل و غارت کو مٹانے والے، جبر و تسلط کو مٹانے والے بھی آئیں گے، تو باری تعالیٰ ہمیں کوئی ایگزامپل بھی دے، ہمیں کوئی مثال بھی دے تاکہ ہم بھی سمجھ سکیں۔ تو میرے رب تعالیٰ نے جواباً پھر یہ فرمایا ذرا وقت کا انتظار کرو، جب وقت کی رفتار بڑھے گی، جب لمحات آگے بڑھیں گے تو پھر تم دیکھو گے کہ انہی انسانوں میں سے کچھ ایسی مقدس ہستیاں بھی زمین پر اتریں گی کہ جن کی تسبیح ہی یہ ہوگی کہ وہ ظالم کو ظالم کہیں گے، جابر کو جابر کہیں گے، وہ ظالم کے سامنے شیشہ پلائی دیوار بن جائیں گے اور ظالم کے گریبان تک اپنا ہاتھ بڑھائیں گے۔ فرمایا میرے رب تعالیٰ نے کہ جب وہ میرے مقبول اور محبوب بندے یہ عمل کریں گے تو فرمایا تب ان کا ایسا عمل کرنا ان کی تسبیح بن جائے گا۔ اب اس کی ہم نے قرآن مجید سے ایک مثال لینی ہے تاکہ بات ہمیں صحیح معنی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے۔ اب دیکھیں قرآن مجید برہان رشید کی سورہ طٰہٰ پارہ نمبر 16 ہے سے لے کر آیت نمبر 24 تک کا مطالعہ کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی تذکرہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 20 سے لے کر آیت نمبر 24 تک کیا ہے۔ اب سب جانتے ہیں کہ وہ فرعون کا زمانہ تھا، فرعون جو ظالم بھی ہے، جابر بھی ہے، متکبر بھی ہے، مغرور بھی ہے اور مطرق العنان بھی ہے، پسی ہوئی انسانیت پر ظلم کرنے والا، ان کو پر اپنا تسلط جمانے والا فرعون۔ اس فرعون کی طرف اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ فرمایا کہ پیارے موسیٰ تو میرا نبی ہے، تو انسان ہے، اور انسان کی تو تسبیح ہی یہ ہے کہ انسان ظالم کے سامنے جائے تو ظالم کو ظالم کہے، جب انسان مطلق العنان کے سامنے جائے تو اس کی اس مطلق العنانی کو، اس کے ظلم و جبر کو اور اس کی ناانصافی کو صرف ہاتھ نہ ڈالے بلکہ اس کو تہس نہس کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ تک بھی پیش کرے۔ فرمایا کہ انسان تیری یہ تسبیح ہے، تیری یہ ذمہ داری ہے، تیرا یہ فریضہ ہے۔ اللہ رب العزت نے جب پیارے موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دیا کہ فرعون کے دربار میں جا، اذهب الى فرعون انه طغى، فرمایا کہ پیارے موسیٰ فرعون کی طرف چلا جا، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے، رب کا باغی ہو چکا ہے، وہ اپنے رب کا نافرمان ہو چکا ہے، معاشرے کے پسماندہ لوگوں کو موت کے تحفے دینے لگ گیا ہے۔ اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ چلا جا دربار فرعون میں اور وہاں جا کر اپنی وہ حقیقی تسبیح بیان کر دے کہ جس حقیقی تسبیح کو بحیثیت انسان میں نے تجھے عطا فرمایا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت موسیٰ کو جب حکم ملا فرعون کے سامنے جا اور جا کر اس کے جبر کو، اس کے ظلم کو، اس کی ناانصافی کو اور اس کے مطلق العنانی کو چیلنج کر دے اور اس کا مقابلہ کر۔ اب آگے سے حضرت موسیٰ نے کیا جواب دیا تھا؟ اے رب اشرح لی صدری، باری تعالیٰ میرے سینے کو کھول دے۔ پھر کہا ویسر لی امری، باری تعالیٰ میری مدد فرما، اس قدر میری مدد فرما
تو باری تعالیٰ دوسری گزارش یہ ہے کہ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، میرے لیے میرے اس فریضے کو، میری تسبیح کو، میرے اس کام کو میرے لیے آسان فرما دے۔ تو میرے رب نے فرمایا ہاں ہاں موسیٰ تیرے لیے بھی آسان فرما دیا، اور قیامت تک آنے والا ہر وہ انسان جو اپنی حقیقی اس تسبیح کے راہ پہ چلے گا، ہر ایک کے لیے اس کا راستہ بھی آسان کرتا جاؤں گا۔ پھر تیسری مرتبہ حضرت موسیٰ نے پھر تیسری گزارش کی وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، باری تعالیٰ میری زبان کی لکنت کھول دے اور میری زبان کے اندر فصاحت و بلاغت پیدا کر دے، تاکہ جو جو جملہ میری زبان سے نکلتا جائے۔ پھر کہا کہ یفقہوا قولی، باری تعالیٰ میرے ہر قول کو، زبان سے نکلنے والے ہر جملے کو سننے والوں کے سینوں میں اتار دے۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ ہم نے وہ بھی کر دیا، آگے کیا مانگنا چاہتا ہے؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، باری تعالیٰ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اہل و عیال میں سے، میرے اہل خانہ میں سے، میرے گھر والوں میں سے کسی ایک کو میرا وزیر بنا دے۔ تو رب نے فرمایا ہاں یہ بھی تیری آرزو پوری کر دی ہے، تیرا وزیر بھی بنا دیا جائے گا۔ پھر آگے موسیٰ نے کہا ہارون اخی، باری تعالیٰ اگر تو وزیر بنانا چاہتا ہے تو پھر بہتر ہے کہ میرے بھائی ہارون کو ہی میرا وزیر بنا دے۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ یہ بھی قبول فرما لیا ہے۔ آگے کیا چاہتا ہے؟ اشدد بہ اذری، باری تعالیٰ پھر میں یہ چاہتا ہوں کہ جس میرے بھائی کو تو میرا وزیر بنائے گا، جس طرح شرح صدر میرا ہوا ہے، جس طرح فرعون کے سامنے کمر ہمت باندھنے کے لیے مجھے تو تقویت دے گا، مطلق العنان کے سامنے، ظالم و جابر کے سامنے جب تو مجھے کھڑا ہونے کے لیے ہمت عطا کرے گا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بھائی کو وہ بھی ہمت عطا کر دی جائے۔ تو میرا رب فرماتا ہے کہ وہ بھی عطا کر دی ہے۔ اے موسیٰ اب کیا چاہتا ہے؟ تو فرمایا کہ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، فرمایا کہ باری تعالیٰ جس طرح تو مجھے میری تسبیح کا فریضہ میرے لیے آسان کرے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بھائی کے لیے بھی اس فریضے کو آسان کر دے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، اہل سنت۔